من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میں مختصر سی بات کروں گا انشاءاللہ۔ مقصد صرف ایک بات سمجھانا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، نیکی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے، یعنی کہ مقابلے ہونے چاہیے لیکن نیکی کے کاموں میں۔ یہ دنیا داری میں مقابلہ بازی نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام بھی مقابلے کیا کرتے تھے۔ وہ بڑی مشہور حدیث آپ صاحب نے سنی ہوگی۔ کچھ صحابی فقیر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ذہب اہل الدثور بالاجور، جو مالدار صحابہ ہیں وہ تو اجر لے گئے، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، صدقہ ہم بھی، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، نفل ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ اور خیرات دیتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم صدقہ نہیں دے پاتے، تو ان کی یہ ایک نیکی اضافی ہے، ہمیں بھی کوئی حل بتائیں تاکہ ہم بھی نیکی میں ان سے آگے بڑھ سکیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم وہ کرو گے، نمبر 1، ابھی تک جو تم سے وہ آگے بڑھ گئے ہیں تم یہ سارا ریکور کر لو گے، نمبر 2، پھر تم ان سے اتنا آگے بڑھو گے کہ وہ بھی تم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، اور عمل کیا بتایا؟ وہ اذکار فرض نماز کے بعد جو ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر موقع پر صحابہ کرام ان کا ہدف ہوتا تھا کہ میں نے اس صحابی سے آگے بڑھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہدف تھا حضرت ابو بکر سے آگے بڑھنا، ہر جگہ پر کوشش کرتے تھے۔ ایک غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ فنڈ لاؤ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بہت مال پڑا تھا۔ انہوں نے کہا آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ کر رہوں گا۔ وہ گئے، اتنا زیادہ سامان لے آئے، لیکن آگے نبی علیہ السلام یہ نہیں کسی سے پوچھ رہے تھے بتاؤ کتنا لائے ہو، کسی سے نہیں پوچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کتنا لائے ہو، پوچھا کتنا چھوڑ کر آئے ہو۔ نبی علیہ السلام کا سوال کیا تھا؟ کتنا چھوڑ کر آئے ہو۔ ایک بندے کے پاس 1,00,000 روپے ہے، وہ 10,000 لے آیا، جب پوچھیں گے کتنا لائے ہو تو کہے گا 10,000۔ ایک بندے کے پاس 1,000 روپے ہے، وہ 800 لے آیا، پوچھیں گے کتنا لائے ہو، کہے گا 800۔ جب پوچھیں گے پیچھے کتنا چھوڑ کر آئے ہو تو کون جیتے گا؟ جو 1000 میں سے 800 لایا وہ تو صرف 200 چھوڑ آیا۔ تو نبی علیہ السلام پوچھ رہے تھے کتنا لائے ہو۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، حضرت غالباً عثمان یا عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اللہ کے رسول تقریباً آدھا لے آیا ہوں، آدھا پڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آدھا لے آیا ہوں، آدھا پڑا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا تو انہوں نے تو سیدھا سادہ جواب دیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے کون سا فخر اور ریا کے لیے کیا تھا۔ لیکن میں کہتا ہوں انہوں نے کہا ہوگا اللہ کے رسول جب جان ہماری اللہ نے خرید لی اور دنیا کی زندگی کے بدلے میں آخرت میں مل رہی ہے، میں تو جان بھی لے آیا ہوں، مال بھی لے آیا ہوں، کچھ بھی نہیں چھوڑ کر آیا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے سوچ لیا کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، آج کے بعد میں نے اپنا ہدف کوئی اور بنانا ہے۔ یعنی کہ صحابہ کرام بھی ان چیزوں میں مقابلہ کرتے تھے، اور مقابلے کا مزہ بھی اس میں ہے کہ بھئی وہ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، میں نے اشراق اور تہجد بھی شروع کرنی ہے، یار وہ تہجد بھی پڑھتا ہے اشراق بھی پڑھتا ہے، میں نے انشاءاللہ ساتھ ساری سنتیں اور نفل بھی پڑھنے ہیں، میں نے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو بڑا ہی بابرکت والا مہینہ ہے،
اس کے اندر تو مقابلہ بازی زیادہ ہونی چاہیے۔ تو کوئی بھی مقابلہ جیتنے کے لیے ایک ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اس بات پر تیار کریں کہ ہم نے مقابلے میں حصہ لینا ہے۔ نمبر 2، مقابلے میں حصہ لینے کے بعد مقابلہ جیتنا کیسے ہے؟ کوئی بھی مقابلہ جیتنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، میں وہ بڑی اختصار کے ساتھ بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات کہ آپ کی عبادات کی مقدار سب سے زیادہ ہو۔ ایک صحابی سے نبی علیہ السلام نے پوچھا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس نے صحابی نے آخری سیڑھی پر جا کے پاؤں رکھ دیا، بیچ میں بریک ہی نہیں لگائی، کہتا اللہ کے رسول میں صرف جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کچھ اور مانگ لے، کہ اللہ کے رسول بس یہی، پیچھے کوئی بریک نہیں، دنیا میں کچھ نہیں، قیامت والے دن جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، کیونکہ جنت کی جو زندگی ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور اتنے صحابہ کرام، اتنے انبیاء، اور نبی علیہ السلام کا ساتھ چاہیے، اللہ کے رسول بس مجھے یہی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے پھر کہا کچھ اور مانگ لے، کہا اللہ کے رسول یہی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، لیکن تو نے میری مدد کرنی ہے۔ وہ کیسے؟ اعنی علی نفسک بکثرت السجود، تیرے نوافل زیادہ ہونا چاہیے، سجدے زیادہ ہونے چاہیے۔ یعنی کہ اگر تو میرا ساتھ چاہتا ہے، اتنے مسلمانوں میں سے، اتنی بڑی میری امت میں سے تجھے ہی میرا ساتھ چاہیے، تو تیری عبادات کی مقدار سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مقدار زیادہ ہو۔ دوسری چیز، اس کی اور بھی وضاحت ہے، میں اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ دوسری چیز، کوالٹی اچھی ہو۔ ایک بندہ، ایک کمپنی سب سے زیادہ پروڈکٹ بناتی ہے، لیکن اس کی کوالٹی معیار کسی کام کا نہیں ہے، مارکیٹ میں اس کی ویلیو نہیں ہوتی۔ ویلیو اس کی ہے جس کی کوالٹی اور معیار اچھا ہے۔ ایک بندہ روزانہ رات کے وقت 10 رکعتیں پڑھتا ہے، ایک بندہ روزانہ رات کے وقت صرف 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ اب مقدار 10 والے کی زیادہ ہے، لیکن معیار دیکھا جائے گا، 10 والا جو ہے وہ 10 منٹ میں 10 پڑھ جاتا ہے، 4 والا جو ہے یہ 2 گھنٹے میں 4 پڑھتا ہے۔ سجدے اس کے لمبے ہیں، رکوع اس کا لمبا ہے، قرآن اس کا بڑا صاف ستھرا پڑھتا ہے، تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ ایک ہے کہ جی بس جو آتا ہے فٹافٹ اتنے ٹائم میں اتنا پورا کرنا ہے۔ معیار اچھا ہونا چاہیے۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اس کی تو بے شمار دلیلیں ہیں، آپ نے کئی بار سنی بھی ہوں گی کہ معیار، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک صحابی آئے، آ کر اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، ابھی تو نے نماز نہیں پڑھی۔ چلا گیا، نماز پڑھی، پھر آ گیا، حالانکہ نبی علیہ السلام کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کر آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اگر مقدار میں دیکھا جائے تو اس کی تو نمازیں 2-3 ہو گئی، معیار دیکھا جائے تو اس کی ایک نماز بھی نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے تو نے نماز نہیں پڑھی، وہ آگے سے کہتا جی میں نے پڑھی ہے، نہیں، وہ جاتا پھر پڑھتا۔ 3 بار ایسا ہوا تو کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے جیسی نماز آتی ہے میں تو پڑھتا ہوں، مجھے بتائیں کیسے پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ معیار اچھا کرو، سجدہ اچھا ہو، سجدے کے بعد بیٹھنا اس میں اعتدال ہو، رکوع میں اعتدال ہو، رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہو اس میں اعتدال ہو۔ آپ کی نماز سپیڈ کے ساتھ ہے، تیزی زیادہ اس میں، اس کی تھوڑی سی ٹائمنگ بڑھاؤ ہر رکن کی، یعنی کہ معیار اس کا اچھا کرو۔ یعنی کہ اگر مقدار زیادہ ہو، معیار نہ ہو تو ساری مقدار ضائع،
یہی کہا نا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے ابھی نماز پڑھی نہیں۔ عبادات زیادہ کر لو، کوالٹی اچھی نہیں، اللہ کہیں گے تم نے عبادت کی نہیں۔ تو کوالٹی بھی اچھی ہونی چاہیے۔ تیسری اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ مقدار بھی زیادہ ہو، کوالٹی بھی اچھی ہو، اور اس کے ساتھ اخلاص بھی سب سے زیادہ ہو، للہیت ہو۔ کوئی بھی کام کرے، ایک بندہ مسجد کا ایک کام کرتا ہے، یہ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، 1 سال 2 سال، لیکن مسجد کے نمازی اس کے ساتھ پھر بدتمیزی کرتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے، اس کے ذہن میں آتا ہے، فطرتی بات آتا ہے جب کسی کے ساتھ برا ہو، تو یار میں مسجد کا کام بھی کرتا ہوں اور باتیں بھی سنتا ہوں، حالانکہ یہ شیطان اس کا ذہن خراب کر رہا ہے۔ بھئی اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو، ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء اور صحابہ کرام لوگوں کو دعوت پہنچاتے تھے، کس لیے؟ کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اور وہ آگے سے کیا کرتے تھے؟ مارتے بھی تھے، گالیاں بھی دیتے تھے، برا بھلا بھی کہتے تھے، گھروں سے بھی نکال دیتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے۔ اگر وہ کہتے کیا فائدہ، میں تو ان کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں 10 سال سے، یہی مجھے آگے سے مارتے ہیں تو مجھے کیا فائدہ دعوت پہنچانے کا؟ نہیں، مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العزت کو خوش کرنا۔ آپ 2 سال مسجد کا کام کیا، لوگوں نے بڑی کڑوی کسیلی آپ کو باتیں سنائیں، آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا، اگر اللہ خوش ہو رہا ہے تو ان باتوں کا کیا، ان سے کیا رہتا ہے؟ اگر آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی عزت پانے کے لیے کیے تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیں، پھر تو آپ کو 2 سال بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ آپ سے خوش ہو رہا ہے، ساری دنیا بھی آپ کے مخالف ہو جائے، اللہ سے اجر ختم نہیں ہو سکتا، اللہ تو آپ سے خوش ہو رہا ہے۔ تو اخلاص، للہیت، اللہ کے لیے عمل کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ کہا تھا کہ اگر بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کتنا ہے؟ 7 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور 1.5 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے، اور تقریباً 1000 فٹ یا اس سے کچھ زیادہ اس کی اونچائی ہے، اتنا بڑا کہا، اور جتنا یہ زمین سے باہر ہے اس سے ڈبل زمین کے اندر بھی ہے۔ اتنا اگر کسی کے پاس سونا ہو، ابھی تک کسی کے پاس ہے نہیں اتنا سونا، دنیا میں سے کسی ملک کے پاس بھی نہیں ہے، اتنا سونا ہو، اور یہ سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو صحابہ کرام کے ایک مٹھی کھجور یا جو خرچ کیے ہوئے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ مقدار اس کی زیادہ ہے، کوالٹی چلو اس سے زیادہ نہیں، اس کے قریب قریب ہے، لیکن اخلاص جو صحابہ کا تھا ہم میں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس اخلاص کی وجہ سے ہمارا اتنا بھی خرچ کیا ہوا ان کے برابر نہیں ہو رہا۔ تو جیتنے کے لیے تیسری چیز کیا ضروری ہے؟ اخلاص اور للہیت۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم اپنی عادت بنائیں۔ ایک تو ہے کہ گزارا کرنا، وہ نہیں، ایک ہے کہ مقابلہ کرنا، ایک ہے مقابلے میں صرف حصہ لینا، اور ایک ہے مقابلہ جیتنا۔ ہم نے اپنی عادت بنانی ہے، اپنی سوچ بنانی ہے کہ اللہ ہم نے اس دنیا میں اگر تو نے حکم دیا ہے نیکی کے کاموں میں مقابلے کا، ہم کریں گے، اور اس مقابلے میں ہم اول پوزیشن حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔